السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک بہترین گہری نیند کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ اکثر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نیند کا تعلق صرف رات سے ہے، لیکن اصل میں ایک بہترین رات کی تیاری تو دن میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ چلیے آج اسی فن کو سمجھتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کیا ہو اگر اچھی نیند کا راز رات میں نہیں بلکہ ان گھنٹوں میں چھپا ہو جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے، اور اسی کو آج ہم سمجھیں گے کہ بہترین نیند کی بنیاد بستر پر جانے سے بہت بہت پہلے رکھی جاتی ہے۔ اس سفر میں ہم قدیم حکمت اور جدید سائنس دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ صدیوں پرانی دانائی اور آج کی ریسرچ مل کر ہمیں سونے سے پہلے کا ایک پرفیکٹ روٹین بنانے میں کیسے مدد دے سکتی ہیں، اور اس میں سب کچھ شامل ہے، صحیح وقت سے لے کر صحیح غذا تک، اور ہاں، یہاں تک کہ یہ بھی کہ سونے کے لیے کون سی کروٹ بہتر ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسم کی اپنی ماسٹر کلاک کی۔ آخر ٹائمنگ اتنی ضروری کیوں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم وقت کو کیسے ناپتا ہے اور کیسے ہم اپنی ان اندرونی گھڑیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، ان کے خلاف نہیں۔ تو یہ سرکیڈین ردم ہے کیا چیز آخر؟ اسے جسم کا اپنا اندرونی آپریٹنگ سسٹم سمجھ لیں۔ یہ ایک 24 گھنٹے کی کلاک ہے جو صرف ہمارے سونے جاگنے کو ہی کنٹرول نہیں کرتی، نہیں، بلکہ ہمارے ہارمون سے لے کر ہاضمے تک ہر چیز اسی کے اشارے پر چلتی ہے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات کیا ہے کہ ہمارے دماغ کی جو مین کلاک ہے نا، وہ روشنی سے سنک ہوتی ہے۔ سسٹم بہت سادہ سا ہے، لیکن اس میں پاور زبردست ہے۔ صبح کی روشنی اس کلاک کو آن کر دیتی ہے، اور شام کا اندھیرا سگنل دیتا ہے کہ بھئی اب آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دماغ کی تو اپنی گھڑی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء جیسے جگر ہے، آنتیں ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی گھڑیاں ہیں۔ اور پتہ ہے، یہ گھڑیاں روشنی سے نہیں بلکہ اس بات سے چلتی ہیں کہ ہم کھانا کب کھاتے ہیں۔ تو جب کھانے کا ٹائم غلط ہو جائے تو بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے اعضاء کو ہی جیٹ لیگ ہو گیا ہو۔ اور اس جیٹ لیگ کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے وہ یہاں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک سٹڈی میں دیکھا گیا کہ جب لوگوں نے بالکل وہی کھانا، وہی کیلوریز جلدی کے بجائے دیر سے کھائیں تو نتائج حیران کن تھے۔ جیسا کہ اس چارٹ میں ہے، دیر سے کھانے سے نہ صرف بھوک بڑھ جاتی ہے بلکہ جسم توانائی بھی کم جلاتا ہے اور چربی کو سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ اور یہ مسئلہ صرف کھانے کے وقت کا نہیں ہے۔ آج کل کا سب سے بڑا دشمن ہماری اسکرینز۔ ان سے نکلنے والی نیلی روشنی دماغ کے لیے بالکل دن کی روشنی جیسی ہے۔ یہ میلاٹونن یعنی وہ ہارمون جو ہمیں نیند کا احساس دلاتا ہے، اسے دبا دیتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم اپنے دماغ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی سونے کا ٹائم ہوا ہی نہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بالکل سادہ، ایک ڈیجیٹل سن سیٹ۔ سلیپ فاؤنڈیشن کہتی ہے کہ سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے تمام سکرینز کو بند کر دینا چاہیے۔ اس سے میلاٹونن کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور جسم کو پتہ چلتا ہے کہ اب واقعی آرام کا وقت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم گہری نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو ٹائمنگ کی بات ہو گئی، اب آتے ہیں اس بات پر کہ پلیٹ میں کیا ہونا چاہیے، یعنی ایک اچھی رات کے لیے صحیح فیول۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے اور کن چیزوں سے دور رہنا ہے تاکہ رات واقعی پرسکون گزرے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو گریوٹی یعنی کشش ثقل ہمارے خلاف کام کرنے لگتی ہے۔ معدے کا تیزاب اوپر کی طرف سفر کرتا ہے اور نتیجہ سینے میں جلن، تیزابیت اور ظاہر ہے ایک بے چین، ٹوٹی پھوٹی نیند۔ تو پھر گولڈن رول کیا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اپنے آخری بڑے کھانے کے بعد جسم کو ہاضمے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے کا وقت دیں۔ اسے آپ 3 گھنٹے کا رول سمجھ لیں۔ یہ ٹائم جسم کو اپنا کام ختم کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ پھر وہ پرسکون ہو کر آرام کر سکے۔ اور اب بات کرتے ہیں نیند کے 3 سب سے بڑے دشمنوں کی اور انہیں کب گڈ بائی کہنا ہے، جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے۔ نمبر 1، کیفین، اس کو سونے سے کم 6 گھنٹے پہلے چھوڑ دیں۔ نمبر 2، الکحل، یہ نیند کے دوسرے حصے کو برباد کر دیتی ہے۔ اور نمبر 3، بھاری یا مسالے دار کھانا، یہ جسم کو آرام کے بجائے رات بھر کام پر لگائے رکھتا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے
کیا سونے کے لیے کوئی صحیح یا غلط کروٹ بھی ہوتی ہے؟ اس کی جڑیں صدیوں پرانی روایات میں بھی ہیں اور آج کی میڈیکل سائنس میں بھی۔ 1400 سال سے بھی پہلے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ نیند کا آغاز دائیں کروٹ سے کیا جائے، اور یہ صرف ایک روایتی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک ایسی گہری حکمت چھپی تھی جس کے فوائد کو آج کی سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ تو فوائد کیا ہیں اس کے؟ جب ہم دائیں طرف سوتے ہیں تو ہمارے دل پر جسم کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اسے آزادی سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر ہمارا معدہ اس پوزیشن میں بہتر طریقے سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہاضمے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ قدیم اور جدید دونوں نقطۂ نظر سے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہاں بات اور بھی گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، دائیں کروٹ پر سونے سے نیند تھوڑی ہلکی رہتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے جو روحانی طور پر بیدار رہنا چاہتے ہیں، جیسے رات کی عبادات کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ دوسری طرف بائیں کروٹ پر سونا جسم کو زیادہ گہرا آرام دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ انتخاب مقصد کا ہے، روحانی بیداری چاہیے یا پھر گہرا جسمانی سکون۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب باتوں کو جوڑ کر اپنے لیے ایک پریکٹیکل پلان بنایا جائے، ایک ایسا روٹین جو جسم کو صاف صاف سگنل دے کہ بھائی دن ختم ہو گیا ہے اور اب آرام کا وقت شروع۔ تو چلیے ایک بہترین رات کے لیے الٹی گنتی شروع کرتے ہیں۔ سونے سے 4 گھنٹے پہلے اپنا آخری بڑا کھانا، خاص طور پر کاربز والا، ختم کریں۔ 3 گھنٹے پہلے الکوہول کو بالکل بائے بائے کر دیں۔ 2 گھنٹے پہلے تمام سکرینز بند اور گھر کی لائٹس مدھم کر دیں۔ اور آخر میں جب بستر پر جائیں تو شروعات دائیں کروٹ سے۔ بس یہ سادہ سا فارمولا ہے۔ اور آخر میں ایک اہم سوال، ہم سب اپنے دن کو شروع کرنے کے لیے ایک روٹین بناتے ہیں، صبح اٹھنا، تیار ہونا، کام پر جانا، لیکن کیا ہم اپنے دن کو صحیح طریقے سے ختم کرنے پر بھی اتنی ہی توجہ دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، ایک اچھی پرسکون رات کا روٹین ہی ایک بہترین دن کی بنیاد رکھتا ہے۔ دن کا تو ایک معمول ہوتا ہے، رات کا معمول کیا ہے؟